آپ سن رہے ہیں پالو کوئلو کا مشہور ناول 11 منٹس کا اردو ترجمہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرخام۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کے بقیہ حصے کی جانب۔ اس رات ماریا کوپا کبانا پہنچی تو رالف وہاں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ وہاں واحد گاہک تھا۔ میلان، جو کہ قدرے دلچسپی سے اس کے روزمرہ کے معمولات کی نگرانی کر رہا تھا، نے دیکھا کہ وہ یہ جنگ ہار چکی تھی۔ کیا تم کچھ پینا پسند کرو گی؟ رالف نے پوچھا۔ مجھے کام کرنا ہے، میں اپنی نوکری گنوانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ میں یہاں ایک گاہک کی حیثیت سے آیا ہوں، میں ایک پیشہ ورانہ پیشکش کر رہا ہوں۔ یہ شخص، جو کہ اس دوپہر کیفے میں خاصا پراعتماد دکھائی دیتا تھا، جو اس قدر مہارت کے ساتھ پینٹ برش کا استعمال کرتا تھا، اہم لوگوں سے میل جول رکھتا تھا۔ بارسلونا میں اس کی ایک ایجنٹ تھی اور بلا شبہ وہ بہت سارے پیسے کماتا تھا۔ اب اپنی کمزوری ظاہر کر رہا تھا۔ وہ ایسی دنیا میں داخل ہوا تھا جہاں اسے داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ سنٹیاگو جانے والی سڑک پر واقع کسی رومانوی کیفے میں نہیں بیٹھا تھا۔ اس سپہر کا سحر ختم ہو گیا تھا۔ تو اب تم کچھ پینا پسند کرو گی؟ پھر کبھی صحیح، آج رات میرے گاہک میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میلان نے یہ آخری الفاظ سن لیے تھے۔ اس کا اندازہ غلط تھا۔ ماریا نے خود کو محبت کے وعدوں کے جال میں پھنسنے نہیں دیا تھا۔ اس کے باوجود اس بے نور شام کے اختتام کے بعد اس نے سوچا کہ ماریا نے ایک عمر رسیدہ شخص، ایک بیزار کن اکاؤنٹنٹ اور ایک انشورنس سیلز مین کی رفاقت کو ترجیح کیوں دی تھی۔ خیر، یہ اس کا مسئلہ تھا۔ جب ماریا نے اس کی کمیشن ادا کر دی تھی تو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار اس کے پاس تھا کہ اسے کس کے ساتھ ہم بستری کرنی چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں۔ ماریا کی ڈائری سے ایک عمر رسیدہ شخص، اکاؤنٹنٹ اور انشورنس سیلز مین کے ساتھ رات گزارنے کے بعد وہ مصور مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کیا اسے اس بات کا احساس نہیں کہ ہم مختلف ملکوں، ثقافتوں اور نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں خوشی کے بارے میں اس سے زیادہ جانتی ہوں اور وہ مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے؟ وہ مجھ سے کچھ کہتا کیوں نہیں، سوائے اس کے کہ وہ یہاں ایک گاہک کی حیثیت سے آیا ہے؟ اس کے لیے یہ کہنا نہایت آسان تھا کہ میں تمہیں یاد کرتا تھا، یا میں اس سپہر سے بہت لطف اندوز ہوا تھا جو ہم نے اکٹھے گزاری تھی۔ میرا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ میں ایک پیشہ ور ہوں، لیکن اسے میرے خدشات کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ میں ایک عورت ہوں، میں کمزور ہوں، اور جب میں اس جگہ موجود ہوتی ہوں تو میں ایک مختلف فرد ہوتی ہوں۔ وہ ایک مرد ہے، وہ ایک مصور ہے۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر انسان کا مقصد محبت کے معنی کو سمجھنا ہے۔ محبت کسی اور شخص میں نہیں، بلکہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ ہمیں محض اسے بیدار کرنا ہوتا ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے ہمیں دوسرے شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کائنات ہمارے لیے اس وقت اہم ہوتی ہے جب ہم کسی کو اپنے دکھ سکھ میں شریک کر سکیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سیکس سے بیزار ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے،
اور اس کے باوجود ہم دونوں میں سے کوئی بھی ٹھیک طور پر نہیں جانتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم اپنی زندگی کی اہم ترین چیزوں میں سے ایک کو فنا ہو جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اسے مجھے بچانا چاہیے تھا، مجھے اسے بچانا چاہیے تھا، لیکن اس نے میرے لیے کوئی چارہ نہیں چھوڑا۔ وہ خوفزدہ تھی۔ وہ محسوس کرنے لگی تھی کہ کئی مہینوں تک خود پر ضبط رکھنے کے بعد اس کی روح کا آتش فشاں یہ اشارے دے رہا تھا کہ وہ اب پھٹنے کو تھا، اور جس لمحے ایسا ہو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ یہ بدبخت مصور کون تھا جو کہ شاید اپنی زندگی کے بارے میں مبالغہ آرائی سے کام لے رہا تھا، اور جس کے ساتھ ماریا نے صرف چند گھنٹے گزارے تھے، جس نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا یا اسے جنسی طور پر ورغلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہو سکتی تھی؟ اس کے دل میں الارم کی گھنٹیاں کیوں بج رہی تھیں؟ اس لیے کہ اس نے محسوس کیا تھا کہ ایسا اس مصور کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، لیکن نہیں، یقیناً اس کا خیال غلط تھا۔ رولف ہارٹ محض کسی ایسی عورت کی تلاش میں تھا جو اس کے اندر کی آگ بھڑکانے کی اہلیت رکھتی ہو، جو تقریباً بجھ چکی تھی۔ وہ اسے ایک قسم کی ذاتی سیکس کی دیوی بنانا چاہتا تھا جو روشنی سے لبریز تھی، جو اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے جائے گی اور اسے زندگی کی جانب واپس لوٹنے کا راستہ دکھائے گی۔ وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ماریا بھی ایسی ہی بے حسی محسوس کرتی تھی، اور یہ کہ اس کے بھی کچھ مسائل تھے، حتیٰ کہ متعدد مردوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کے باوجود وہ کبھی بھی تکمیل مباشرت کے مقام تک نہیں پہنچی تھی، اور یہ کہ وہ اس صبح منصوبے بنا رہی تھی اور ایک فاتح کے طور پر اپنے وطن واپس لوٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اس کے متعلق کیوں سوچ رہی تھی؟ وہ کسی ایسے شخص کے بارے میں کیوں سوچ رہی تھی جو شاید اس وقت کسی اور عورت کی تصویر بنا رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اس میں خاص روشنی تھی، اور یہ کہ کیا وہ اس کی سیکس کی دیوی بن سکتی تھی؟ میں اس کے بارے میں اس لیے سوچ رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ یہ کس قدر مضحکہ خیز بات تھی۔ کیا وہ لائبریری کی منتظم کے بارے میں سوچتی تھی؟ نہیں۔ کیا وہ اس فلپائنی لڑکی نایا کے بارے میں سوچتی تھی جو کہ کوپا کبانا میں کام کرنے والی لڑکیوں میں واحد ایسی لڑکی تھی جس کے ساتھ وہ اپنے دکھ درد بانٹ سکتی تھی؟ نہیں، وہ اسے یاد نہیں کرتی تھی۔ اور وہ ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ وہ اکثر باتیں کیا کرتی تھی اور جن کے ساتھ وہ خود کو مطمئن محسوس کرتی تھی۔ اس نے اپنی توجہ دوسری جانب مبذول کرنے کی کوشش کی کہ جیسے آج کتنی گرمی تھی، اور یہ کہ وہ گزشتہ روز سپر مارکیٹ نہیں جا سکی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو ایک طویل خط لکھا جس میں اس نے زمین کے اس خطے کے بارے میں تفصیلات درج کی تھیں جسے وہ خریدنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ اس کے اہل خانہ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ اس نے اپنی واپسی کی تاریخ نہیں بتائی تھی، لیکن اس نے یہ اشارہ ضرور دیا تھا کہ یہ بہت جلد ہوگی۔ وہ سوتی تھی، جاگتی تھی، پھر سوتی تھی، پھر جاگتی تھی۔ اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ فارم سے متعلق کتاب سوئس لوگوں کے لیے مفید تھی، لیکن برازیلیوں کے لیے بالکل بیکار تھی۔ یہ دونوں خطے ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے۔ سپہر کا وقت گزرنے کے بعد اس نے یہ غور کیا کہ اس کے اندر کے زلزلے، آتش فشاں
اور دباؤ کی شدت کم ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو پہلے سے زیادہ پرسکون محسوس کیا۔ اس سے پہلے بھی اس کے اندر اس قسم کا جذبہ بیدار ہوتا تھا اور ہمیشہ ہی اگلے روز ختم ہو جاتا تھا۔ یہ اس کے لیے اچھا تھا۔ اس کی کائنات تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ایک خاندان تھا جو اس سے محبت کرتا تھا۔ ایک شخص تھا جو اس کا انتظار کر رہا تھا اور جو اسے اب باقاعدگی کے ساتھ خط لکھتا تھا اور اسے یہ بتاتا تھا کہ کپڑے کی دکان اب خاصی کشادہ ہو چکی تھی۔ اگر وہ اس رات وطن واپسی کا فیصلہ کر لیتی تو بھی اس کے پاس اتنی رقم موجود تھی جس سے وہ ایک چھوٹا سا فارم خرید سکتی تھی۔ وہ مشکل ترین پڑاؤ پار کر چکی تھی۔ مثال کے طور پر زبان کا مسئلہ، تنہائی، عرب شخص کے ساتھ ریستوران میں پہلی رات، اور جس طرح سے اس نے اپنی روح کو اس بات کی جانب مائل کر لیا تھا کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ اس کے بارے میں شکایت نہیں کرے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کیا خواب تھا اور وہ اسے حقیقت میں بدلنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اور بہرحال اس خواب میں مرد شامل نہیں تھے، کم از کم ایسے مرد نہیں جو اس کی مادری زبان نہیں بولتے تھے یا اس کے وطن سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ جب ماریا کے اندر کی زلزلے کی شدت کم ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ کسی حد تک وہ بھی قصوروار تھی۔ اس نے اس شخص کو یہ کیوں نہ کہا کہ میں تنہا ہوں، میں بھی تمہاری طرح دکھی ہوں، کل تم نے مجھ میں روشنی دیکھی تھی اور جب سے میں یہاں آئی ہوں کسی بھی مرد نے مجھے ایسی کھری اور معقول بات نہیں کہی تھی۔ ریڈیو پر ایک پرانا گانا چل رہا تھا، میری چاہتیں پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، یہی اس کا نصیب تھا۔ ماریا کی ڈائری سے جب سب کچھ معمول کے مطابق ہونے لگا، اس کے 2 دن بعد چاہت انسان کو کھانے، سونے، کام کرنے اور پرامن رہنے سے روکتی ہے۔ بہت سے لوگ اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ جب یہ وجود میں آتی ہے تو یہ اپنے راستے میں آنے والی تمام پرانی چیزوں کو مسمار کر دیتی ہے۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں انتشار پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس خطرے پر اپنی بالادستی قائم رکھتے ہیں اور کسی حد تک ایک گھر یا عمارت کو قائم رکھنے کے قابل ہوتے ہیں جو کہ پہلے ہی بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اپنی کامیابی کے خالق وہ خود ہوتے ہیں۔ دیگر لوگ بالکل اس کے برعکس سوچتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے تصور کے بغیر ہار مان لیتے ہیں۔ وہ اپنی مشکلات کا حل کسی جذبے میں تلاش کرتے ہیں۔ وہ اپنی خوشی کی ذمہ داری دوسرے شخص پر عائد کرتے ہیں اور اپنی رنجیدگی کا قصوروار انہیں ہی ٹھہراتے ہیں۔ وہ یا تو بہت خوش و خرم ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ناقابل یقین سانحہ پیش آیا ہوتا ہے، یا افسردہ ہوتے ہیں کیونکہ کسی غیر متوقع وقوع نے سب کچھ برباد کر دیا ہوتا ہے۔ سمندر میں رہتے ہوئے اپنا جذبہ قائم رکھنا یا بنا سوچے سمجھے اس کے آگے ہار مان لینا، ان دو میں سے کون سا رویہ کم تباہ کن ہے، میں نہیں جانتی۔ تیسرے دن رولف ہارٹ جیسے دوبارہ زندہ ہو کر واپس لوٹ آیا۔ وہ تقریباً تاخیر سے وہاں پہنچا تھا کیونکہ ماریا پہلے ہی کسی دوسرے گاہک سے گفتگو کر رہی تھی۔ تاہم جب اس نے رولف کو دیکھا تو اس نے شائستگی سے دوسرے شخص کو بتایا کہ وہ رقص کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ کسی اور کا انتظار کر رہی تھی۔ ماریا کو اس وقت احساس ہوا
کہ اس نے پچھلے 3 دن رولف کے انتظار میں گزارے تھے، اور اس لمحے اس نے وہ سب کچھ قبول کر لیا جو تقدیر نے اس کے راستے میں رکھا تھا۔ وہ خود سے ناراض نہیں تھی، وہ خوش تھی۔ وہ خود کو اس عیش پرستی کی اجازت دے سکتی تھی، کیونکہ ایک دن وہ یہ شہر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ محبت ناممکن تھی، اور اس کے باوجود وہ ہر اس چیز کو حاصل کر سکتی تھی جس کی اسے زندگی کے اس لمحے سے توقع تھی۔ رولف نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ کچھ پینا پسند کرے گی، اور ماریا نے فروٹ جوس کاکٹیل منگوانے کو کہا۔ بار کا مالک، جو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ گلاس دھو رہا تھا، نے بے یقینی کے عالم میں ماریا کی جانب دیکھا۔ اسے کس چیز نے اس کا ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا تھا؟ اس نے یہ امید رکھی کہ وہ محض یہاں بیٹھ کر شراب نہیں پئیں گے، اور جب رولف نے ماریا کو رقص کی دعوت دی تو وہ مطمئن ہو گیا۔ وہ رواج کی پیروی کر رہے تھے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ماریا کو رولف کا ہاتھ اپنی کمر کو چھوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے گال ماریا کے گالوں کو چھو رہے تھے، اور خدا کا شکر ہے کہ موسیقی کی آواز اس قدر بلند تھی کہ وہ آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ فروٹ جوس کاکٹیل کا ایک گلاس اسے ہمت دینے کے لیے کافی نہیں تھا، اور انہوں نے جو تھوڑے بہت جملوں کا تبادلہ کیا تھا وہ انتہائی رسمی نوعیت کے تھے۔ اب اصل سوال محض وقت گزارنے کا تھا۔ کیا وہ کسی ہوٹل میں جائیں گے؟ کیا وہ ہم بستری کریں گے؟ اس میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اسے کسی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ماریا کو محض اشاروں اور حرکات کے مرحلے سے گزرنا تھا۔ دوسری جانب اس کی عدم دلچسپی کی وجہ سے کسی معمولی قسم کی ممکنہ جذبے کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ وہ اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے پہلی ملاقات کے بعد خود کو اس کرب میں مبتلا کیوں کیا تھا۔ آج رات وہ ایک ذی فہم ماں بن جائے گی، دیگر لاکھوں مردوں کی طرح۔ رولف ہارٹ بھی ایک مایوس مرد تھا۔ اگر ماریا نے اپنا کردار احسن طریقے سے انجام دیا، اگر وہ ان اصولوں کی پیروی کرنے میں کامیاب ہو گئی جو اس نے کوپا کبانا میں کام کا آغاز کرنے کے بعد اپنے لیے مرتب کیے تھے، تو اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگرچہ اس شخص کا ماریا کے اس قدر قریب ہونا ایک خطرناک بات تھی، وہ اب اسے سونگھ سکتی تھی، اور اسے اس کی مہک پسند آئی۔ اب وہ اس کے لمس کو محسوس کر سکتی تھی، اور اسے اس کا لمس پسند آیا۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے یہ پسند نہیں تھا۔ پینتالیس منٹ کے اندر اندر وہ تمام اصولوں کی تعمیل کر چکے تھے، اور اس کے بعد وہ شخص بار کے مالک کے پاس گیا اور اسے کہا، میں اس کے ساتھ ساری رات گزارنا چاہتا ہوں، میں تمہیں 3 گاہکوں کے برابر معاوضہ دوں گا۔ بار کے مالک نے اپنے کندھے اچکائے اور ایک مرتبہ سوچنے لگا، ماریا محبت کے جال میں پھنس جائے گی۔ دوسری جانب ماریا اچھمبے کا شکار تھی۔ اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ رولف وہاں کے اصولوں سے بخوبی واقف تھا۔ آؤ میرے گھر چلتے ہیں، شاید یہی سب سے بہتر تھا، ماریا نے سوچا۔ اگرچہ سب کچھ میلان کی نصیحتوں کے برعکس ہو رہا تھا، تاہم اس نے خود کو سب سے الگ تھلگ ثابت کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا، اس بات کا پتہ لگانے کے علاوہ کہ وہ کبھی شادی شدہ رہا تھا یا نہیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ مشہور مصور کس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں، اور ایک دن وہ کسی مقامی اخبار میں اس حوالے سے ایک مضمون لکھنے کے قابل ہوگی، اور اس طرح سب لوگ جان جائیں گے کہ یورپ میں رہنے کے دوران وہ ذی شعور اور جمالیاتی حلقوں میں جاتی رہی تھی۔ یہ بیہودہ بہانہ ہے، اس نے سوچا۔
آدھے گھنٹے کے بعد وہ جینوا کے قریب واقع ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچے جس کا نام کالونی تھا۔ وہاں ایک گرجا گھر، ایک نان بائی کی دکان اور ایک ٹاؤن ہال تھا۔ ہر چیز ترتیب سے بنی ہوئی تھی اور واقعی رالف کسی اپارٹمنٹ میں نہیں بلکہ ایک 2 منزلہ مکان میں رہتا تھا۔ ماریا کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ وہ یقیناً بہت امیر تھا۔ دوسرا رد عمل یہ تھا کہ اگر وہ شادی شدہ تھا تو وہ اس کے ساتھ کچھ کرنے کی جرات نہیں کرے گا کیونکہ وہ کسی کو پتہ چل جانے کے ڈر کی وجہ سے مجبور ہوگا۔ اچھا، وہ امیر تھا اور اکیلا تھا۔ وہ ایک ہال میں گئے جہاں ایک زینہ دوسری منزل کی جانب جاتا تھا، مگر وہ سیدھے ان 2 کمروں کی جانب گئے جن کے آخر میں ایک باغیچہ تھا۔ ان میں سے ایک کمرے میں ایک کھانے کی میز موجود تھی اور دیواریں تصاویر سے بھری ہوئی تھیں۔ دوسرے کمرے میں صوفے اور کرسیاں، کتابوں سے بھری ہوئی الماریاں، بھرے ہوئے ایش ٹرے اور گندے گلاس پڑے تھے جو یقیناً ایک طویل عرصے سے وہاں موجود تھے۔ کیا تم کافی پینا پسند کرو گی؟ ماریا نے اپنے سر کو جھٹکا۔ نہیں، ابھی تم مجھ سے مختلف طریقے سے پیش نہیں آ سکتے۔ ابھی میں اپنے آسیبوں سے نبرد آسماں ہو رہی ہوں اور جو وعدہ میں نے اپنے آپ سے کیا تھا میں بالکل اس کے برخلاف کر رہی ہوں، لیکن ہمیں تھوڑا آہستگی سے چلنا چاہیے۔ آج رات میں ایک بیسوا یا ایک دوست یا ایک ذی شعور ماں کا کردار ادا کروں گی، اور حتیٰ کہ روحانی لحاظ سے میں ایک بیٹی بھی ہوں جسے شفقت کی ضرورت ہے۔ ان سب کے آخر میں تم میرے لیے ایک کافی بنا سکتے ہو۔ اس باغیچے کی تہ میں میرا اسٹوڈیو ہے جو کہ میری زندگی ہے، اور ان کتابوں اور تصاویر کے بیچ میں میرا دماغ ہے، اور یہ میرے خیالات کی ماخذ ہیں۔ ماریا نے اپنے اپارٹمنٹ کے بارے میں سوچا۔ اس کی پچھلی طرف کوئی باغیچہ نہیں تھا، اس کے پاس کتابیں بھی نہیں تھیں مسوائے ان کتابوں کے جو اس نے لائبریری سے ادھار لی تھیں، کیونکہ جو چیز اسے مفت میں مل سکتی تھی اس پر پیسے خرچ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں کوئی تصویر سرے سے تھی ہی نہیں سوائے شنگھائی کی سرکس والے پوسٹر کے جہاں وہ جانے کے خواب دیکھتی تھی۔ رالف نے وسکی کی ایک بوتل پکڑی اور ماریا کو ایک گلاس کی پیشکش کی۔ نہیں شکریہ۔ اس نے اپنے گلاس میں وسکی اونڈے لی اور بغیر برف ڈالے اور بغیر اس کا ذائقہ چکھے ایک ہی سانس میں اسے پی گیا۔ اس نے ذی فہم چیزوں کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ اگرچہ یہ گفتگو خاصی دلچسپ تھی، لیکن ماریا جانتی تھی کہ جو کچھ ہونے والا تھا اس سے وہ بھی خوفزدہ تھا، کیونکہ اب وہ اکیلے تھے۔ ماریا نے ایک مرتبہ پھر صورتحال پر قابو پا لیا تھا۔ رالف نے اپنے لیے وسکی کا ایک اور گلاس بھرا اور کہا، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ جیسے کہ وہ بالکل غیر منطقی بات کر رہا تھا۔ وہاں خاموشی چھا گئی، ایک طویل خاموشی۔ اس سکوت کو توڑنا نہیں چاہیے۔ دیکھتے ہیں وہ آگے کیا کہتا ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے ماریا، کیونکہ تمہارے اندر ایک روشنی ہے۔ اگرچہ میرا نہیں خیال کہ تمہیں مجھ پر یقین ہے، تم یہ سمجھتی ہو کہ میں محض اپنے الفاظ کے ذریعے تمہیں جنسی طور پر ورغلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھ سے یہ مت پوچھنا کہ میں ہی کیوں، مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ تم میں کوئی خاص بات نہیں، کم از کم ایسا کچھ نہیں جس کی میں نشاندہی کر سکوں، اور اس کے باوجود میں کسی اور چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہی زندگی کا پوشیدہ راز ہے۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھنے والی تھی۔ ماریا نے جھوٹ بولا۔ اگر میں کسی وضاحت کی تلاش میں ہوتا تو یہ کہتا، میرے سامنے بیٹھی ہوئی عورت اپنی تکالیف پر قابو پانے اور انہیں کس مثبت اور کس تخلیقی چیز میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، لیکن اس سے ہر چیز کی وضاحت نہیں ہوتی۔ ماریا کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو رہا تھا۔
رالف نے اپنی بات جاری رکھی۔ اور میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے پاس تخلیقی صلاحیت ہے، میرے پاس میری تصاویر ہیں جس کی دنیا بھر کی گیلریوں میں مانگ ہے۔ میرا خواب پورا ہو چکا ہے۔ میرا گاؤں مجھے اپنا چہیتا بیٹا سمجھتا ہے۔ میری سابقہ بیویاں کبھی بھی مجھ سے خرچے یا ایسی کسی بھی چیز کا تقاضا نہیں کرتی۔ میں اچھی صحت، قابل قبول صورت اور ہر اس چیز کا مالک ہوں جس کی کوئی بھی شخص خواہش کر سکتا ہے۔ اور اس کے باوجود میں یہاں ایک عورت جس سے میں ایک کیفے میں ملا تھا اور جس کے ساتھ میں نے ایک سپہر گزاری تھی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ تنہائی کیا ہوتی ہے؟ میں جانتی ہوں، لیکن تم یہ نہیں جانتی کہ اس وقت تنہائی کیا چیز ہوتی ہے جب آپ کے پاس ہر وقت اپنے لوگوں سے ملنے کا موقع ہو، جب ہر شام آپ کو تقریبات، کاکٹیل تقریبات اور تھیٹر میں اختتامی تقریبات کے دعوت نامے موصول ہوں، جب خواتین مسلسل آپ کو فون کریں، وہ خواتین جو آپ کے کام کو پسند کرتی ہوں، اور وہ آپ سے کہیں کہ ان کی کتنی خواہش ہے کہ وہ آپ کے ساتھ شام کا کھانا کھائیں، لیکن پھر کوئی چیز آپ کو پیچھے کی جانب دھکیل دیتی ہے اور کہتی ہے مت جاؤ، تم وہاں خوش نہیں رہو گے، تم ساری رات انہیں متاثر کرنے میں گزار دو گے اور اپنی ساری توانائیاں یہ ثابت کرنے میں ضائع کر دو گے کہ کیسے تم ساری دنیا پر اپنا زہر طاری کر سکتے ہو۔ لہٰذا میں گھر میں ہی رہتا ہوں، اپنے اسٹوڈیو میں جاتا ہوں اور اس روشنی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میں نے تمہارے اندر دیکھی تھی، اور مجھے وہ روشنی تبھی نظر آتی ہے جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں۔ میں تمہیں ایسا کیا دے سکتی ہوں جو تمہارے پاس پہلے سے نہیں ہے؟ ماریا نے دوسری عورتوں کے بارے میں اپنی اس رائے پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے پوچھا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ بہرحال اس نے یہاں لانے کا معاوضہ ادا کیا تھا۔ اس نے وسکی کا تیسرا گلاس پیا۔ ماریا نے خیالوں میں اس کا ساتھ دیا۔ الکوہل رالف کے حلق اور اس کے معدے کو جلاتی ہوئی خون کی نالیوں میں داخل ہو رہی تھی اور اسے ہمت دے رہی تھی، اور ماریا بھی خود کو مخمور محسوس کرنے لگی، اگرچہ اس نے وسکی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا تھا۔ جب رالف نے دوبارہ بولنا شروع کیا تو اس کی آواز پہلے سے زیادہ متوازن سنائی دی۔ میں تمہاری محبت خرید نہیں سکتا، مگر تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم سیکس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو، پھر میری رہنمائی کرو یا مجھے برازیل کے بارے میں کچھ بتاؤ، کچھ بھی، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب کیا کیا جائے؟ میں اپنے ملکوں کی صرف 2 جگہوں سے واقف ہوں، وہ قصبہ جہاں میں رہتی ہوں اور ریو ڈی جنیرو۔ میری عمر 23 برس کے قریب ہے اور تم مجھ سے تقریباً 6 سال بڑے ہو، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم نے ایک مشکل زندگی گزاری ہے۔ میں جانتی ہوں کہ مرد مجھے وہ سب کرنے کا معاوضہ دیتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ اس کے جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ میں وہ سب کچھ کر چکی ہوں جس کا کوئی مرد ایک ہی وقت میں 1، 2 یا 3 عورتوں کے ساتھ کرنے کا خواب دیکھ سکتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ میں نے کچھ سیکھا ہے۔ ایک مرتبہ پھر خاموشی چھا گئی، سوائے اس کے کہ اب ماریا کے بولنے کی باری تھی، اور رالف نے اس کی مدد نہ کی جیسے ماریا نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ کیا تم مجھے ایک پیشہ ور کے طور پر چاہتے ہو؟ ہاں، میں تمہیں ایسا ہی چاہتا ہوں، مگر تمہاری بھی یہی خواہش ہے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ جو کچھ وہ سننا چاہتی تھی یہ اس کے عین مطابق تھا۔ وہ زلزلہ، آتش فشاں اور طوفان واپس آ گیا تھا۔ اس کا اپنے ہی پھندے سے بچنا ناممکن تھا۔
وہ اس شخص کو حاصل کیے بغیر ہی کھو بیٹھے گی۔ تم جانتی ہو ماریا کہ میرا کیا مطلب ہے؟ میری رہنمائی کرو، شاید ایسے میں بچ جاؤں، شاید اس سے تم بچ جاؤ اور ہم زندگی کی جانب واپس لوٹ آئیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں تم سے صرف 6 سال بڑا ہوں اور اس کے باوجود میں کئی عمریں گزار چکا ہوں۔ ہمارے تجربات ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں، لیکن ہم دونوں ہی نا امید لوگ ہیں۔ ایک واحد چیز جو ہمیں سکون مہیا کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکٹھے رہیں۔ وہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ ممکن نہیں تھا، حالانکہ یہ سچ تھا۔ وہ اس سے پہلے محض ایک بار ملے تھے، اس کے باوجود انہیں ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ اگر وہ ایک دوسرے سے ملتے رہے تو کیا ہوگا؟ یہ نہایت تباہ کن ہوگا۔ ماریا ایک ذہین عورت تھی اور وہ کئی مہینوں سے کتابوں کا مطالعہ اور بنی نوع انسان کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ زندگی میں اس کا ایک مقصد تھا، لیکن اس کی ایک روح بھی تھی جس کے بارے میں اسے آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنی روشنی کی کھوج لگا سکے۔ وہ اپنے پیشے سے تنگ آ چکی تھی اور اگرچہ مستقبل قریب میں اس کی برازیل واپسی ایک دلچسپ چیلنج تھا، تاہم اس نے ابھی تک وہ سب نہیں سیکھا تھا جو وہ سیکھ سکتی تھی۔ رولف ہارٹ ایک مرد تھا جس نے تمام چیلنجوں کو قبول کیا تھا اور سب کچھ سیکھا تھا، اور اب وہ اس عورت، اس بیسوا، اس ذی شعور ماں سے درخواست کر رہا تھا کہ وہ اسے بچائے۔ یہ کتنی فضول بات تھی۔ اس کے ساتھ دیگر مردوں نے بھی ایسا برتاؤ کیا تھا۔ ان میں سے بہت سے مرد ایسے تھے جو اپنی جنسی خواہش کو بیدار کرنے میں ناکام رہے تھے۔ کچھ یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ بچوں جیسا برتاؤ کیا جائے، جبکہ کچھ یہ کہتے تھے کہ وہ اسے اپنی بیوی بنانا پسند کریں گے، کیونکہ وہ یہ جان کر خوش ہوتے تھے کہ اس کے بہت سے آشنا تھے، اگرچہ ابھی تک وہ ان خاص گاہکوں میں سے کسی ایک سے بھی نہیں ملی تھی۔ تاہم وہ پہلے ہی تصورات کی وسیع کائنات دریافت کر چکی تھی جو انسانی روح کو مکمل کر دیتے ہیں، لیکن وہ تمام مرد اپنی زندگی کے عادی ہو چکے تھے، اور ان میں سے کسی نے بھی اسے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے یہاں سے کہیں دور لے چلو۔ اس کے برعکس وہ ماریا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، اور اگرچہ وہ تمام مرد ہمیشہ سے ایک بھاری رقم دیتے تھے، لیکن ان میں توانائی کی کمی تھی۔ تاہم ماریا نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک واقعی محبت کا متلاشی تھا اور اس تلاش کا مقصد محض سیکس ہی تھا، تو وہ کس قسم کا برتاؤ چاہے گی؟ وہ کیا سوچتی تھی کہ پہلی ملاقات کے موقع پر کیا ہونا چاہیے؟ وہ اصل میں چاہتی کیا تھی کہ کیا ہو؟ مجھے تحفہ چاہیے، ماریا نے کہا۔ رولف ہارٹ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ تحفہ؟ وہ اسے پہلے ہی جب وہ ٹیکسی میں تھے ایک رات کا پیشگی معاوضہ ادا کر چکا تھا، کیونکہ وہ رواج سے واقف تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ ماریا کو اچانک احساس ہوا کہ وہ یہ جانتی تھی کہ اس موقع پر ایک مرد اور عورت کو کیا محسوس کرنا چاہیے تھا۔ ماریا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیٹھک میں لے گئی۔ ہم بیڈ روم میں نہیں جائیں گے، ماریا نے کہا۔ ماریا نے تقریباً تمام روشنیاں گل کر دیں، قالین پر بیٹھ گئی اور اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ اس نے غور کیا کہ کمرے میں ایک آتش دان بھی موجود تھا۔ آگ جلا دو، لیکن یہ تو گرمیوں کا موسم ہے۔ آگ جلا دو۔ تم نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ آج رات میں تمہاری رہنمائی کروں، اور میں یہی کر رہی ہوں۔ ماریا نے اسے نظر بھر کر دیکھا، اس امید میں کہ وہ ایک مرتبہ پھر اس کی روشنی دیکھ لے گا۔ رولف نے یقیناً وہ روشنی دیکھ لی تھی، کیونکہ وہ باغیچے میں گیا، چند لکڑیاں اکٹھی کی جو کہ بارش کی وجہ سے ابھی تک گیلی تھیں، اور کچھ اخباریں اکٹھی کی
تاکہ انہیں جلانے سے لکڑیاں خشک ہو جائیں اور انہیں جلایا جا سکے۔ وہ تھوڑی سی اور وسکی لینے کے لیے کچن میں گیا، مگر ماریا نے اسے واپس بلا لیا۔ کہ تم نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ مجھے کیا چاہیے؟ نہیں، میں نے نہیں پوچھا۔ کیا خوب، وہ شخص جو تمہارے ساتھ یہاں موجود ہے اسے بھی زندہ رہنا ہے۔ اس کے بارے میں سوچو کہ کیا اسے وسکی یا جن یا کافی چاہیے۔ اس سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ تم کیا پینا پسند کرو گی؟ وائن، اور میں یہ چاہوں گی کہ تم میرا ساتھ دو۔ رالف نے وسکی کی بوتل رکھ دی اور وائن کی ایک بوتل لے آیا۔ اس وقت تک آگ جلنا شروع ہو چکی تھی۔ ماریا نے باقی ماندہ روشنیاں بھی گل کر دیں تاکہ کمرے میں محض شعلوں کی روشنی باقی رہ جائے۔ اس نے ایسا رویہ اپنایا کہ جیسے وہ ہمیشہ سے یہ جانتی تھی کہ دوسرے شخص کو پہچاننا اور یہ جاننا کہ وہ یہاں تھی یا تھا پہلا مرحلہ تھا۔ ماریا نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا اور اس میں سے ایک پین نکالا جو اس نے سپر مارکیٹ سے خریدا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے یہ اس لیے خریدا تھا کہ میں فارم کے متعلق کچھ تصورات قلم بند کر سکوں۔ میں نے اسے 2 دن تک استعمال کیا ہے۔ میں اس وقت تک کام کرتی رہتی ہوں جب تک میں تھک نہ جاتی۔ اس میں میرا کچھ پسینہ، تھوڑی توجہ اور میری قوت ارادی شامل ہے، اور اسے میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ ماریا نے وہ پین نہایت آہستگی سے رالف کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ کوئی ایسی چیز خریدنے کے بجائے جسے تم پسند کرو، میں تمہیں ایک ایسی چیز دے رہی ہوں جو سچ مچ میری ہے، ایک تحفہ۔ میرے روبرو بیٹھے ہوئے شخص کے احترام کی علامت، جس سے میں یہ درخواست کر رہی ہوں کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ اس کے ساتھ یہاں موجود ہونا میرے لیے کتنا اہم ہے۔ اب اس کے پاس میرے جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو میں نے اسے اپنی آزاد اور بے ساختہ رضامندی سے دیا ہے۔ رالف اٹھا، الماری کے پاس گیا اور کوئی چیز اٹھا کر واپس آ گیا۔ اس نے وہ چیز ماریا کے حوالے کر دی۔ یہ بجلی سے چلنے والی ٹرین کی بوگی ہے جو بچپن میں میرے پاس تھی۔ مجھے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ میرا باپ کہتا تھا کہ یہ امریکہ سے درآمد کی گئی ہے اور بہت مہنگی تھی، لیکن مجھے اس وقت تک انتظار کرنا پڑتا جب تک وہ ٹرین سیٹ کو بیٹھک میں نہیں رکھ دیتا تھا، لیکن وہ زیادہ تر اتوار اوپرا سنتے ہوئے گزار دیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ٹرین میرے بچپن کے دور میں صحیح سلامت رہی، لیکن اس نے کبھی بھی مجھے خوشی نہیں دی۔ میرے پاس ابھی تک اس کی تمام پٹریاں، انجن، گھر اور حتیٰ کہ اس کا کتابچہ بھی موجود ہے، کیونکہ میرے پاس ایک ٹرین تھی جو کہ میری نہیں تھی اور جس کے ساتھ میں کبھی نہیں کھیلا تھا۔ میری خواہش ہے کہ کاش میں دیگر کھلونوں کے ساتھ اسے بھی توڑ دیتا جو کہ مجھے دیے گئے تھے اور جن کے متعلق میں سب کچھ بھول چکا تھا، کیونکہ تباہی کے اس جذبے کی وجہ سے ایک بچہ دنیا کو دریافت کرنا سیکھتا ہے۔ لیکن یہ قدیم ٹرین سیٹ مجھے ہمیشہ میرے بچپن کی یاد دلاتا ہے جو میں نے کبھی بھی بسر نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ بہت نایاب تھا اور اس کے لیے میرے باپ کا کافی وقت ضائع ہوتا تھا، یا پھر شاید ایسا اس لیے تھا کہ وہ ڈرتا تھا کہ جب بھی اس نے وہ ٹرین سیٹ جوڑ دیا تو وہ میرے لیے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا۔ ماریا آگ کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا
اور یہ محض وائن کا نشہ یا کمرے کا آرام دہ ماحول نہیں تھا، یہ ان تحائف کا تبادلہ تھا۔ رولف بھی آگ کی جانب دیکھنے لگا۔ انہوں نے کچھ نہ کہا، وہ محض شعلوں کی چڑچڑاہٹ سنتے رہے۔ انہوں نے اپنی وائن پی، جیسے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا اور کچھ کیا نہیں تھا۔ وہ محض وہاں اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی سمت میں دیکھ رہے تھے۔ میرے پاس بھی زندگی میں بہت سے ٹرین سیٹ تھے، ماریا نے کچھ دیر بعد کہا۔ ان میں سے ایک میرا دل، اور میں اس کے ساتھ صرف اس وقت کھیلتی تھی جب دنیا والے اس کی پٹریاں جوڑتے تھے، اور پھر یہ ہمیشہ ہی ایک ناخوشگوار لمحہ ہوتا تھا۔ لیکن تم محبت کرتی تھی۔ اوہ ہاں، میں محبت کرتی تھی، میں بڑی شدت سے محبت کرتی تھی۔ میں اتنی شدت سے محبت کرتی تھی کہ جب میرے محبوب نے مجھ سے ایک تحفہ مانگا تو میں خوفزدہ ہو گئی اور وہاں سے فرار ہو گئی۔ میں سمجھا نہیں، تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ میں تمہاری تربیت اس لیے کر رہی ہوں کہ میں نے ایک ایسی چیز دریافت کی ہے جس سے میں پہلے واقف نہیں تھی۔ ایک دوسرے کو تحائف دینا، اپنی ذاتی چیز تحفے میں دینا، کچھ پوچھنے کے بجائے کوئی اہم چیز تحفے میں دینا۔ تمہارے پاس میرا خزانہ ہے جو کہ ایک قلم ہے جسے میں نے اپنے کچھ خواب قلم بند کیے تھے۔ میرے پاس تمہارا خزانہ ہے جو کہ ایک ٹرین کی بوگی ہے، جو تمہارے اس بچپن کا حصہ ہے جو تم نے بسر نہیں کیا تھا۔ میں تمہارے ماضی کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں اور تمہارے حال کے ایک مختصر حصے کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے، کیا یہ خوبصورت بات نہیں؟ اس نے یہ تمام باتیں آنکھیں جھپکے بغیر اور کسی حیرت کے بغیر کہی تھیں کہ جیسے وہ مدتوں سے جانتی تھی کہ یہی سب سے بہترین اور واحد رویہ تھا۔ وہ آہستگی سے کھڑی ہوئی، کوٹ ریک پر سے اپنی جیکٹ اٹھائی اور رولف کے گال پر بوسہ دیا۔ رولف ہارٹ، جو کہ آگ کے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا اور شاید اپنے باپ کے بارے میں سوچ رہا تھا، نے کھڑے ہونے کی ذرا بھی کوشش نہ کی۔ میں یہ کبھی نہیں سمجھ سکا تھا کہ میں نے یہ بوگی سنبھال کر کیوں رکھی ہوئی تھی۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ ایسا اس لیے تھا کہ کسی رات آگ کے سامنے بیٹھ کر میں اسے تمہارے سپرد کر دوں گا۔ اب یہ گھر پہلے سے ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگلے روز وہ بقیہ پٹریاں، انجن اور دھواں پیدا کرنے والی گولیاں بچوں کی نگہداشت کے ادارے کو دے دے گا۔ یہ ایک نادر چیز ہوگی جو کہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور یہ نہایت قیمتی ہے، ماریا نے کہا، لیکن اسے فوراً ہی الفاظ پر پچھتاوا ہوا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اصل مقصد خود کو ایسی چیز سے آزاد کرنا تھا جو اس کے لیے تکلیف کا باعث تھی، اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایسی بات کہتی جو اس لمحے سے ہم آہنگ نہ ہوتی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر رولف کے گال پر بوسہ دیا اور داخلی دروازے کی جانب چلنے لگی۔ رولف ابھی تک آگ کی جانب دیکھ رہا تھا اور ماریا کو اس سے آہستگی سے پوچھنا پڑا کہ کیا وہ اس کے لیے دروازہ کھولے گا۔ رولف کھڑا ہو گیا اور ماریا نے وضاحت پیش کی کہ اگرچہ جب وہ آگ کی جانب دیکھ رہا تھا تو وہ خوش تھی، تاہم برازیلی لوگ ایک عجیب قسم کی توہم پرستی کا شکار ہیں کہ جب آپ پہلی مرتبہ کسی سے ملنے جائیں تو وہاں سے رخصت ہوتے وقت آپ کو اکیلے ہی دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دوبارہ کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آئیں گے۔ اور میں یہاں واپس آنا چاہتی ہوں، اگرچہ
ہم نے اپنے کپڑے نہیں اتارے تھے اور میں نے تمہارے ساتھ ہم بستری نہیں کی تھی، بلکہ میں نے تمہیں چھوا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے ہم بستری کی تھی۔ وہ ہنسنے لگی۔ رالف نے اسے اس کے گھر تک چھوڑنے کی پیشکش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو پھر کل میں تم سے کوپا کبانا میں ملوں گا۔ نہیں ایسا مت کرنا۔ میری تجربے کے مطابق انتظار ایک مشکل چیز ہے اور میں اس احساس کی عادی ہونا چاہتی ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ جب تم میرے پاس نہیں ہوتے تب بھی تم میرے پاس ہوتے ہو۔ وہ سردی اور تاریکی میں سے گزرتی ہوئی واپس چلی گئی کہ جیسے وہ پہلے کئی مرتبہ جنیوا آ چکی تھی۔ عام طور پر ایسی چہل قدمیوں کے دوران اس پر افسردگی اور تنہائی کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ وہ برازیل واپس جانے کی خواہش کرتی تھی، مالیاتی حساب کرتی تھی، اوقات کار کے بارے میں ایسا سوچتی تھی، اور اس کے ذہن میں اس زبان کی یاد تازہ ہو جاتی تھی جو اس نے ایک طویل عرصے سے آزادانہ طور پر نہیں بولی تھی۔ اگرچہ اب وہ خود کو تلاش کرنے کی غرض سے اور اس عورت کی تلاش میں پیدل چل رہی تھی جو 40 منٹ تک ایک مرد کے ساتھ آتش دان کے سامنے بیٹھی رہی تھی اور جو روشنی، دانائی، تجربے اور سحر سے بھرپور تھی۔ وہ کافی عرصے پہلے اس عورت سے مل چکی تھی جب وہ جھیل کے کنارے یہ سوچتے ہوئے چہل قدمی کر رہی تھی کہ کیا وہ خود کو ایسی زندگی کے لیے وقف کرے یا نہیں جو اس کی نہیں تھی۔ اس دوپہر اس عورت کے چہرے پر ایک انتہائی اداس مسکراہٹ تھی۔ ماریا نے اس عورت کو دوسری مرتبہ اس طے شدہ کینوس پر دیکھا تھا اور اب ایک مرتبہ پھر وہ اس کے ساتھ تھی۔ اس نے ایک طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد اس وقت ٹیکسی لی جب وہ سحر ختم ہو گیا اور وہ معمول کے مطابق ایک مرتبہ پھر اکیلی رہ گئی۔ ان سب باتوں کے متعلق کچھ نہ سوچنا ہی بہتر تھا کہ یہ سب ختم نہ ہو جائے اور اسے جو تجربہ ہوا تھا اس کی خوبصورت پریشانی میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اگر اس دوسری ماریا کا کوئی وجود تھا تو کسی بھی سازگار وقت پر واپس لوٹ آئے گی۔ ماریا کی ڈائری سے ایک اقتباس جو کہ اس رات لکھا گیا تھا جب اسے ٹرین کی بوگی تحفے میں ملی تھی۔ شدید خواہش اور حقیقی خواہش کسی کے قریب ہونے کی خواہش ہے۔ اس مقام سے آگے چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، عورت اور مرد اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر وہ کشش جو انہیں ایک دوسرے کے قریب لائی تھی، اسے بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ ایک انچوہی خواہش کی خالص ترین حالت ہے۔ جب یہ خواہش اپنی خالص حالت میں رہے تو مرد اور عورت زندگی سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ ہر لمحہ عاجزی اور محتاط انداز سے بسر کرتے ہیں اور اگلی نعمت کا جشن منانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ جب لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں تو وہ جلد سے کام نہیں لیتے، وہ غیر ارادی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ وہ جانتے ہیں کہ جو بات حتمی ہے وہ ہو کر رہے گی اور جو شے حقیقی ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے خود کو ظاہر کر دیتی ہے۔ جب یہ لمحہ آتا ہے تو وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ اس موقع کو نہیں گنواتے، وہ کسی ایک جادوئی لمحے کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، کیونکہ وہ ہر سیکنڈ کی اہمیت کی قدر کرتے ہیں۔
سن رہے تھے پولو کویلو کے مشہور ناول 11 منٹس کا اردو ترجمہ۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی پوسٹ میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ہم سے جڑے رہیے۔